بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو جائے انشاءاللہ تفصیلی خطاب تو انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد عکاشہ صاحب کا ہوگا۔ ان کی آمد سے پہلے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ ہم انتظار میں ہوں گے کہ ہمارے مدرسے کی پہچان، ہماری شان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، اسیران ناموس صحابہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت اقدس مولانا منظور احمد عکاشہ صاحب آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے ایمانی جذبات اور کیفیات کے ساتھ آپ کے اور میرے سب کے دلوں کو گرمائیں۔ سنیں گے نا یہ سب؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو اور ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے تمام کے تمام طلباء، آج کا یہ پروگرام اور یہ محفل دو عنوانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا عنوان جو ہے وہ یہ کہ الحمدللہ اس مبارک محفل کے اندر ہمارے ہی جامعہ کے اندر پڑھنے والا ایسا بچہ جس نے الف با تا سا بھی یہیں پہ سیکھی اور الحمدللہ قرآن پاک پورا اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے والناس کی سین پر ختم بھی یہیں پہ کیا ہے۔ یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ایک بچہ کسی ادارے کے اندر داخل ہو، بسم اللہ کی با بھی وہیں سے سیکھے اور والناس کی سین بھی وہیں پہ مکمل کرے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی بہترین ترتیب رکھی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا کی بسم اللہ کی با سے اور اختتام کیا والناس کی سین پہ۔ آپ اگر سرسری طور پہ دیکھنا چاہیں با اور سین کو آپس کے اندر ملائیں تو لفظ کیا بنتا ہے جی؟ بس۔ با اور سین کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے بس۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ابتدا با سے کر کے اور اختتام سین پہ کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ مسلمانوں تمہاری ہر قسم کی تعلیم، تربیت، عقائد، نظریات، معاشیات، تجارت، ہر طرح کی تعلیمات بس قرآن پاک کے اندر بند ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں تو الحمدللہ اس کے اندر ہر قسم کی تعلیمات بھی ملتی ہیں، ہر قسم کے اس کے اندر ہمیں عقائد بھی ملتے ہیں، معاشیات بھی ملتی ہیں، تجارت کا اصول بھی ملتے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کی مکمل رہنمائی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے ملتی ہے۔ تو علماء کرام نے وہ مجالس جن مجالس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے ان کے اندر سب سے پہلا نمبر اس مجلس کا رکھا جس کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر کے ختم کر کے مکمل کر کے کوئی بچہ، بچی، بڑا، چھوٹا اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ میرا اللہ اس مجلس میں مانگی جانے والی کی جانے والی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایسی مجلس میں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ سارے مطلب اپنی زبان سے اس سعادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، بلند آواز سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ قرآن پاک کے بالکل پہلے پارے کی، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 2 ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ہدایت قرآن پاک بنتا کب ہے؟ قرآن پاک سے ہدایت ملتی کیسے ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت بتاتی ہے جب کوئی آدمی قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو اس کی ہدایت کا پہلا جو رستہ ہے، پہلی جو سیڑھی ہے ہمیں ہدایت کی ملتی ہے وہ یہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔
یہ قرآن جہالت کے اندھیرے سے نکالتا ہے، ہدایت کی روشنی تک پہنچا دیتا ہے، کفر و شرک سے نکالتا ہے، ایمان کا نور عطا کرتا ہے۔ اور ایمان کا نور ملتا کس کو ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں ذکر فرمایا، ہر بندہ جو قرآن کو بے توجہی سے سن رہے اس کو یہ نور نہیں ملے گا، جو قرآن پاک کو سرسری طور پہ سن رہے پڑھ رہے اس کو یہ نور نہیں ملتا۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو اپنے کان مکمل قرآن پاک کی طرف جھکا دو، وَأَنصِتُوا، خاموشی مکمل اختیار کرو، گویا دل و دماغ سے پورے طور پر قرآن پاک کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب متوجہ ہوگے تو میرا اللہ سب سے پہلے نقد انعام یہ عطا کرے گا، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل ہوگی۔ اور اللہ کی قسم ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پڑھنے والوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق ادا کیا اور سننے والوں نے قرآن پاک کی تلاوت سننے کا حق ادا کیا۔ میرے اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ دنیا والوں کو رحمت کا نزول کر کے دکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بڑا مشہور واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، فرماتے میں صبح تہجد کے وقت اٹھا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، انداز یہ تھا کہ میں تلاوت کر رہا تھا، میرے سامنے قرآن پاک کا نسخہ موجود تھا، کتاب موجود تھی، لکھی ہوئی قرآن پاک کی کتاب موجود تھی، میرے یوں سامنے ایک میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی تھی، چارپائی کے اوپر میرا چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ کہتے میں قرآن پاک پڑھنا میں نے شروع کیا، اب اندازہ کریں پڑھنے والا قرآن پاک اللہ کے نبی کا صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کو اترتے دیکھا ہے، پڑھ کیا رہا قرآن پاک رہا ہے، اور وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے۔ اتنے خوبصورت وقت کے اندر اس کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی پڑھنے کی؟ کہتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے جس وقت میرا ایمان بڑھا نا، جذبات بڑھے، وجد کی کیفیت طاری ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جو گھوڑا بندھا ہوا تھا نا وہ گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگا۔ اب جب گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا ساتھ چارپائی پر لیٹے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے اپنی تلاوت قرآن پاک کی جو میں آواز تھی اس آواز کو پست کر لیا، آہستہ کر لیا۔ جیسے میں نے آیت کو اپنی آواز کو آہستہ کیا وہ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا، میں پھر دوبارہ تلاوت کرنا شروع ہو گیا، تلاوت کرتے کرتے میری آواز پھر بلند ہوئی، جب آواز بلند ہوئی تو گھوڑے نے پھر اچھلنا اور کودنا شروع کیا۔ میں نے پھر خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے آواز سے بلند کرنا، تلاوت کی آواز بلند کی۔ جب گھوڑے نے تیسری مرتبہ اچھلنا کودنا شروع کیا نا، میں نے اسی وقت قرآن پاک کو بند کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب تک جو میں ماجرا دیکھ رہا تھا وہ تو بالکل الگ تھا کہ میری تلاوت کی آواز بلند ہو رہی تھی، گھوڑا میرے سامنے اچھل کود کر رہا تھا، لیکن جب اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے بڑا عجیب ماجرا میں نے دیکھا کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے پاس سے سفید رنگ کی کوئی چیز جو چراغ کی مانند بنی ہوئی ہے زمین سے اڑتی ہے، آسمان تک چلی جا رہی ہے۔ ایک اڑا آسمان تک پہنچا، دوسرا اڑا آسمان تک پہنچا، تیسرا اڑا آسمان تک پہنچا۔ یہ ایسی عجیب بات تھی جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ بشری تقاضے کے پیش نظر رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اندھیرا بھی ہے، میں نے اس چیز کو دیکھ کر دل میں خوف سا محسوس کیا، قرآن پاک بند کیا، دعا ختم کی، نماز فجر کا انتظار کیا۔ صبح نماز میں نے محمد عربی آقا نامدار تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے آقا سے درخواست کی، آقا آج صبح میں تہجد کے وقت تلاوت کر رہا تھا، میں نے پہلے بلند آواز سے تلاوت کی، گھوڑے نے چھلانگ لگائی، میں آہستہ ہو گیا، دوبارہ میں نے بلند آواز سے تلاوت کی، گھوڑے نے پھر چھلانگ لگائی۔ آقا یہ تو اتنی عجیب بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی عجیب بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تلاوت بند کی ہے زمین کے اوپر سے سفید رنگ کی کوئی چیز اڑتی ہے، آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ آقا میں تو ڈر گیا، میں نے خوف محسوس کیا، یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، آقا آپ بتائیے نا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کیجئے۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، جب تو نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تھی تیری تلاوت کے اندر ایمانی کیفیات اتنی تھی، جذبات اتنے تھے، کیفیات اور وجد اتنا
میری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے میرے اللہ کے نورانی فرشتے زمین پر اترے، اور رب کعبہ کی قسم اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، آج مدینے والے اپنی آنکھوں سے میرے رب کے رحمت کے فرشتوں کو مدینے کی سرزمین کے اوپر دیکھ لیتے کہ اللہ کا قرآن کیسے فرشتے سنا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بندہ سنتا ہے، توجہ کرتا ہے، قرآن پاک کو سنتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ حدیث میں لکھے جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، خواہ حافظ ہے، غیر حافظ ہے، ناظرہ پڑھنے والا ہے، قرآن پاک کو محبت سے پڑھے نا، تو محبت سے پڑھنے کا نقد انعام میرا اللہ کیا دیتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کے اس پڑھنے والے کے منہ کے قریب اپنا منہ کر لیتے ہیں۔ فرشتے ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، صرف ایک عبادت فرشتے نہیں کر سکتے، اور وہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے شوق میں جو قاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتے ہیں نا، وہ قریب آتے 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 اس کی تلاوت کو سنتے سنتے پڑھنے والے کے منہ کا اور ہونٹوں کا بوسہ دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک بندہ پڑھ رہا ہو، اللہ کی نورانی مخلوق وہ آسمان سے اترے، تو یہ جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، جب قرآن پاک پڑھنے کے اندر جذب بھی ہو، کیفیت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور اللہ کی رحمت بھی اترے، تو خدا کی قسم ایمان بنتا ہے۔ اور پھر جن کا ایمان بنتا ہے نا، وہ قرآن کی شان کے اوپر اور پیغمبر کے فرمان کے اوپر اپنی جان قربان کرنا اپنا ایمانی حق سمجھتے ہیں۔ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا سپر پاور ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ میرے نبی میرے اللہ کے قرآن کو آگ لگانے والا کتنی طاقت والا ہے، پھر وہ میدان عمل کے اندر کود پڑتے۔ آپ نے ویڈیوز کے اندر نہیں دیکھا ہوگا، وہ ڈنمارک کے اندر جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، ایک نوجوان نہتا تھا، خالی ہاتھ تھا، وہ سیکورٹی کے اندر موجود تھا، جیسے اس نے قرآن کے اوراق کو آگ لگائی، خدا کی قسم جوان نے چھلانگ لگائی اور اس کی گردن سے پکڑا۔ بعض واقعات تو ایسے بھی ہیں کسی نے خنجر مار کر موقع پر واصل جہنم کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کسی ایمان والے کے سامنے ہو، یہ کبھی برداشت نہیں ہوئی ہے۔ آپ حضرت کے سامنے وہ واقعات آپ علیہ السلام کے صحابہ کے زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، بڑا بے شمار بڑا زبردست ایمان افروز واقعہ ان کا ہے۔ ایک مرتبہ قید ہو گیا، کافروں نے قید کر لیا، سارے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، راستہ اندر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جب قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے، دل کے اندر بٹھاتا ہے، ایمان بنتا ہے۔ پھر جب ایمان بنتا ہے تو اللہ کی قسم قرآن کی بے حرمتی ہو یا میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو، کبھی ایمان والا برداشت نہیں کرتا ہوتا۔ زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، دشمن کے جال میں ہیں، قید کے اندر موجود ہیں، دشمن نے پھانسی کا پھندا تیار کر لیا ہے، اور پھانسی کا پھندا تیار کر کے کہتے ہیں تجھے پھانسی کے اوپر لٹکانے لگے ہیں۔ ایمانی کیفیات کے اندر دیکھے، سر جھکایا نہیں، پریشان نہیں ہے، سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں۔ کافروں نے دیکھا کہ چلو اس کے ایمان کو ذرا چیک کرتے ہیں۔ ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہنے لگے کہ تجھے یقین ہے کہ آج تجھے ہم پھانسی کے اوپر چڑھا دیں گے؟ کہنے لگا کہ چڑھا دو۔ کہا تجھے آج ہم دنیا سے رخصت کریں گے؟ کہنے لگے کہ کر دو۔ کہنے لگے اچھا ایک آفر تجھے دیتے، آفر یہ ہے کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے، صرف یہ جواب دینا، اگر تو نے جواب دیا تجھے ہم آزاد کر دیں گے، صرف جواب ہے۔ کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ تجھے رہا کر دیا جائے اور تیرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پھانسی پر لٹکا دے؟ کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ ظالم کافر میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو چیک کر رہے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے اگر اس صحابی نے ہاں کہہ دیا، ہم اس کی ہاں کو لے کر پوری دنیا کے اندر واویلا مچائیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ محمد کے صحابہ محمد سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آرام سے کھڑے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ آفر دی، خدا کی قسم بھوکے شیر کی طرح للکار کے کہتے ہیں ظالم تو نے تو یہ کہا کہ میرے پیغمبر کو میری جگہ سولی پر لٹکائے، سولی پر لٹکانا تو بڑے دور کی بات، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے رہا کرو اور میری رہائی کے بدلے میرے پیغمبر جہاں جس
مقام جس جگہ اپنے گھر کے اندر موجود میری زندگی کے بدلے میرے پیغمبر کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھے، میں اس کانٹے کی چبھن کے بدلے بھی اپنی زندگی وصول نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ، آپ علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک پڑھا، آپ علیہ السلام کی محفل کے اندر بیٹھے، ایمانی کیفیات بنی، پھر خدا کی قسم قرآن پاک کی عظمت ہے، یہ میرے پیغمبر کی محبت ہے، کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، معاملہ بن گیا، کفر کے اندر قید ہیں، کافروں کے اس علاقے کے اندر ترتیب یہ تھی، آگ کے تیل کے بڑے کڑاہے لیے جاتے تھے اور اس کے اندر تیل گرم کیا جاتا تھا۔ کہ جس بچے نے حفظ قرآن کیا اس کا والد بہترین جانتے ہیں کہ جب تیل کڑاہے کے اندر ڈال دیا جائے اور خوب گرم کر لیا جائے، یہ حلوہ پوری صبح بنا رہے ہوتے ہیں تو صرف یوں پوری ڈالتے ہیں، تیل اتنا گرم ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ پوری تیار ہو جاتی ہے۔ اتنے گرم تیل کے اندر انہوں نے میرے پیغمبر کے صحابی کو کھڑا کیا اور اپنے دو قیدیوں کو لائے، ایک قیدی کو لائے اور تیل کے کڑاہے کے اندر ڈال دیا۔ ابھی ڈالا تھا کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ تیل اتنا گرم تھا کہ اس شخص کی اس تیل نے جلا کے راکھ کر دیا، گوشت بالکل الگ اور ہڈیاں بالکل الگ۔ پھر دوسرے شخص کو لائے، دوسرے شخص کو بھی تیل کے کڑاہے میں ڈالا اور اسی طرح جلا دیا۔ اب جلانے کے بعد میرے پیغمبر کے وہ صحابہ جنہوں نے میرے پیغمبر کی زبان سے براہ راست قرآن پاک سنا ہے، میرے آقا کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور میرے آقا کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا کیا ہے، میرے آقا کے سامنے بیٹھے میرے کھڑے ہیں دشمن کے سامنے۔ دشمن کہنے لگا کہ اے محمد کے صحابی تجھ سے سودا کرتے ہیں۔ سودا کیا کرتے ہیں کہ تجھے ہم رہا کر دیتے ہیں، ورنہ تو نے آگ کی شدت کو دیکھا اور تیل کی گرمائش کو بھی دیکھا، تجھے اگر ڈالیں گے تو 1 منٹ کے اندر اندر تیرا بدن جل کر راکھ ہو جائے گا، جسم سے چمڑی ادھڑ جائے گی اور تیری ہڈیاں الگ ہو جائیں گی۔ میرے دوستو اندازہ کیجئے، یہ بات کہنا بڑی آسان ہے، کتابوں میں لکھنا بڑی آسان ہے، کان سے سننا بڑی آسان ہے، لیکن خود کے اوپر بیتی ہو تو اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اور کہنے لگے کہ تو اتنی بات میں راضی ہو جا کہ اگر تجھے یہاں سے رہا کر دیں اور تیری جگہ تیرے پیغمبر کو نعوذ باللہ اٹھا کے اس تیل کے کڑاہے کے اندر ڈال دیں، کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ خدا کی قسم پیغمبر کا صحابی وجد کے اندر آتا ہے بھوکے شیر کی طرح، انہی کے اندر قید تھا، اس ظالم بولنے والے کی گردن پکڑ لیتا ہے اور گردن پکڑ کے کہتا ہے ظالم تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، تو یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے پیغمبر کے بارے میں تو یہ بات کرے کہ تیل کے کڑاہے میں ڈالے؟ خدا کی قسم میں تو اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ مجھے رہا کرو اور میرے پیغمبر کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھے، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ محفل ختم قرآن کی محفل ہے، ابھی تفصیلی خطاب حضرت اقدس مولانا منظور احمد عکاشہ صاحب کریں گے۔ میں 2 باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ایک بات جو خاص طور پہ ہمارے مدرسے کے طلباء کے لیے ہے، اور ایک بات وہ جو ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں، جتنے مسلمانوں تک میری بات پہنچ رہی ہے سب کے لیے۔ ابھی ہمارا پروگرام جو سالانہ پروگرام ہے مدرسے کی جانب سے بچوں کی دستار بندی کا پروگرام ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ دن 1 بجے ہوگا۔ ہفتے والے دن تمام طلباء، ویسے آپ لوگوں کی آج امتحان ہو گیا ہے، امتحان کے بعد آپ گھر جا رہے ہیں، اچھے طالب علم کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے کے جتنے بھی قوانین اور رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ کل جمعہ والے دن شام کے وقت سب بچے مکمل طور پہ مدرسے کے اندر حاضری دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ۔ ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو مدرسے کے اندر غیر حاضر ہو۔ اور پرسوں دستار بندی کا معاملہ ہے، باہر سے آنے والے مہمان الحمدللہ پہلے بھی بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں آپ لوگوں سے، اب بھی آپ لوگوں کی تربیت، آپ کے اساتذہ کی عزت، آپ کے ادارے کی عزت اسی میں ہے کہ آپ لوگ صاف ستھرے ہو کے آئیں، سفید رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں، کالے رنگ کی واسکٹ پہن کے آئیں، اور سر کے اوپر سفید رنگ کا امامہ اور پگڑی باندھ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اتنی سی بات کے اوپر یہ جتنے ساتھی ہمارے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادارے کے استاد نے طلباء سے معمولی انداز کے اندر ایک بات کی تھی اور طالب علموں نے حق ادا کیا بات ماننے کا۔ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمعہ آیا ہے، جو پرسوں جمعہ ہے، اس جمعے کے اوپر ویسے تو پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں اور ہم کر بھی صرف احتجاج ہی سکتے ہیں،
اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے بس کے اندر ہے بھی کچھ نہیں، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ فرانس والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کیے، میرے سامنے کوئی میرے باپ کا خاکہ شائع کرے، آپ کے باپ کا خاکہ شائع کرے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ خاکہ تو دور کی بات ہے، بازاروں کے اندر آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، سننا تو دور، آپ کے سامنے آپ کے بڑے بھائی کو یا والد کو کوئی گالی دے دے، گالی نہ دے یہ بلکہ صرف بے ادبی کے الفاظ سے بلا لے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ برداشت کر لیں گے؟ جب ہم اپنے پیغمبر اپنے والد کے بارے میں کوئی ایسے جملے برداشت نہیں کرتے تو پیغمبر کی شان کے اندر خاکے بنائے جائیں، کیا وہ برداشت کر لینے چاہیے؟ اس وقت شہر دریا خان کے اندر ساری مذہبی، سیاسی، انجمن تاجران جتنے بھی ہیں، جتنے گروپ ہیں، ینگ تاجران ہیں، آڑتیان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب نے باقاعدہ مشترکہ طور پہ جمعے والے دن ایک ریلی کا پروگرام